تھی وہ ہم سے دور کر دی گئی ہے۔ اب ہماری نوجوان نسل کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جہاد ہوتا کیا ہے۔ جب جہاد کا لفظ بولو تو پوچھتے ہیں جہاد کس کو کہتے ہیں، ہاں جی، اب بتانا پڑتا ہے اللہ۔ لیکن جو مزاج اسلام ہے وہ کیا ہے؟ بخاری شریف میں 564 نمبر صفحے پر حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جب غزوہ بدر ہوا تو اس وقت میں گیا اور حضرت فاروق اعظم کے شہزادے حضرت عبداللہ گئے۔ جب مجاہدین جا رہے تھے تو ہم نے بھی اپنے آپ کو پیش کیا کہ یا رسول اللہ ہم نے بھی جانا ہے۔ تو حضور نے فرمایا تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو ہم نے اپنی عمریں بتائیں، تو ابھی ہم بالغ نہیں ہوئے تھے، نابالغ بچے تھے، لیکن سمجھدار تھے، اچھا خاصا ہم بات کو سمجھ سکتے تھے، کام کاج کر سکتے تھے۔ تو میرے اور تمہارے آقا نے فرمایا نہیں، یہ جو جہاد فی سبیل اللہ ہے یہ بالغ مرد حضرات پر فرض ہے، تم ابھی بالغ نہیں ہوئے، تم ابھی بچے ہو، تم رہنے دو، الٹا ہم تمہاری حفاظت کریں گے، دشمن سے تمہیں بچائیں گے یا جہاد کریں گے، تو اس لیے رہنے دو۔ تو ہمیں افسوس ہوا کہ ہم کم عمری کی وجہ سے ہم جہاد فی سبیل اللہ میں شامل نہیں ہو سکے۔ میں یہ بتا کر بتانا چاہتا ہوں کہ اصل میں مسلمان کا جذبہ تو یہ ہے اسے دودھ میں جہاد فی سبیل اللہ کا درس دیا جائے، اسے دودھ میں یہ دیا جائے۔ تو ایسا کیوں ہے کہ آج ہمیں بتانا پڑتا ہے کہ جہاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہماری قوم پر فرض ہے۔ اللہ رب الجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابہ جو نابالغ ہیں، بچے ہیں، بلکہ احادیث میں روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ احد شریف کے موقع پر دو بچوں سے مراد یہی ہیں جن کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ ابھی بالغ نہیں ہوئے لیکن سمجھدار ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ 9-10 سال کے، 11-12 سال کے بچے ہیں۔ تو وہ آگے یا رسول اللہ ہم نے بھی جہاد پہ جانا ہے۔ تو حضور نے فرمایا بھائی تم بچے ہو، جہاد تو بڑوں پر فرض ہوتا ہے، تو ہم تمہاری حفاظت کریں گے یا جہاد کریں گے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ ہماری کشتی کرا کے دیکھ لیں، ہم بڑے لوگوں سے، بڑے کافروں سے ہم لڑیں گے۔ حضور نے فرمایا بھائی وہاں کشتی نہیں کرنی، وہاں تو جہاد کرنا ہے۔ تو انہوں نے کہا حضور آپ ہمیں تلواریں دے دیں، جتنے جتنے ہمارے قات ہیں اتنا تیر و تلوار آپ ہمارے حوالے کر دیں، ہم بڑے بڑے سورماؤں سے لڑ جائیں گے۔ اچھا میرے آقا نے فرمایا کرو کشتی۔ تو ان بچوں نے کشتی کر کے دکھائی، کبھی اس نے اس کو پچھاڑا، اس نے اس کو پچھاڑا۔ تو میرے آقا علیہ السلام خوش ہوئے، فرمایا نہیں ابھی تمہیں لے جائیں گے نہیں، لیکن مجھے پتہ چل گیا ہے کہ میری قوم کے بچے کتنے مجاہد تیار ہو رہے ہیں۔ یہ اسلام کا مزاج ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ مسلم شریف، ویسے یہ کافی جگہوں پر یہ روایات بخاری شریف میں، سیاستہ میں، لیکن اس وقت میں مسلم شریف سے 2 نمبر جلد سے 87 نمبر صفحہ سے پڑھ رہا ہوں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے مجاہد ہیں، ساری دنیا جانتی ہے، 10 مبشرہ میں سے ہیں۔ تو فرماتے ہیں بدر میں جب ہم صفیں درست کر کے کھڑے تھے مشرکین مکہ کے مقابلے میں، تو میں نے اچانک دیکھا دائیں بائیں تو بالکل نوجوان لڑکے میرے دائیں اور بائیں کھڑے ہیں 2، اور وہ ہیں بھی انصاری، مہاجرین بھی نہیں، مکے کے نہیں ہیں، وہ قریش طاقت میں، لڑائی جھگڑے میں زیادہ شہرت رکھتے ہیں۔ یہ زمینداروں کے بچے تھے، کھیتی باڑی کرنے والے لوگ ہیں، مدینہ شریف کے کھجوروں کے باغات ہیں، زمیندارہ کرتے ہیں۔ تو وہ 2 بچے ہیں زمینداروں کے، کھیتی باڑی میں کام کرنے والے، ایک دائیں ایک بائیں، ان کے ہاتھ میں تلواریں ہیں۔ تو میں نے جب دیکھا، حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں تو میرے دل میں آیا کہ اوہو یہ 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کے درمیان میں کدھر پھنس گیا ہوں۔ تو میں تو مجاہد بندہ ہوں، میدان کارزار کا آدمی ہوں، میرے ساتھ مجاہد ہونے چاہیے تھے، میرے طاقت اور بازو بنتے تو بڑے بڑے طاقتور پہلوان ہوتے، میں ان کے درمیان کھڑا ہوتا تو اچھا تھا۔ ابھی میں دل میں یہ خیال کر رہا تھا تو دائیں والے نے مجھے کہا چچا جان ابو جہل کو پہچانتے ہو؟ تو میں نے کہا بھائی ابو جہل سے تمہارا کیا کام ہے، وہ تو مکے کا سب سے بڑا سردار ہے اور وہ اتنا بڑا طاقتور ہے، وہ لوہے میں جکڑا ہوا ہے سر سے پاؤں تک، تم ابو جہل کو کیا کرو گے؟
اس نے کہا چچا جان بس آپ مجھے بتا دیں کہ ابو جہل ہے کون۔ ابھی اس کی بات پوری نہیں ہوئی، میں اس پر تعجب کر رہا تھا کہ بائیں طرف والا بچہ، بس یہی ان کی عمریں تھیں، ابھی اٹھتی جوانی تھی، یہی کو 15-16 سال 14 سال کے بچے تھے وہ۔ اور وہ بائیں والے نے کہا چچا جان ابو جہل کو پہچانتے ہو؟ تو میری حیرانگی کی کوئی انتہا نہ رہی کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں 14-15 سال کے، ابو جہل مکے کا کافر ہے، وہ سردار مکہ ہے، وہ لشکر کا قائد ہے، یہ بچے کیا مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ اب وہ ابو جہل چند قدموں کے فاصلے پر ٹہل رہا تھا ہاتھی کی طرح، سر سے پاؤں تک وہ لوہے میں جکڑا ہوا ہے، خود اس نے پہنا ہوا ہے، تلوار اس کے پاس ہے، اور وہ بڑے تکبر اور فخر سے ادھر ادھر ٹہل رہا ہے۔ تو دونوں بچوں نے جب مجھ سے پوچھا تو میں نے ان کے کان میں کہا کہ یہ سامنے جو ہاتھی کی طرح مست ٹہل رہا ہے یہی ابو جہل ہے۔ ابھی میرا جملہ بھی پورا نہ ہوا تھا کہ بجلی کی طرح وہ دونوں بچے کڑکے اور چمکے، اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے ابو جہل کی گردن کاٹ کے رکھ دی۔ اللہ اکبر! وہ بجلی کی تیزی کی طرح دوڑے اور پتہ ہی نہیں لگا، جیسے آنکھیں چدھیا جاتی ہیں اس طرح ان دونوں نے اسے گرا دیا اور ٹکڑے کر کے رکھ دیا، اور آنن فانن وہ بچے غائب بھی ہو گئے۔